سلامت ہو عافیت میں رکھنا، غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام پچھتاوا کے ساتھ حاضر ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ حسب معمول انشاءاللہ آج بھی کچھ سٹوریز کی ویڈیوز ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ پچھتاوا عنوان کو اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں مختلف ایڈیمز اور مختلف محاورے ہمیں لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر ملتے ہیں۔ ایک محاورہ جو مشہور ہے اور تقریباً لوگوں کی زبان پر بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہ محاورہ ضرور ہے، اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر محاورے بھی ہمیں ڈکشنری کے اندر ملتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر رکھ پچھتاوا کچھ نہیں، بیچ پچھتاوا اچھا۔ یعنی ایسا تاجر جو اپنا مال ذخیرہ رکھے اور پھر اس کے دام گر جائیں اور اب یہ پچھتاتا رہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنا مال بیچ دے، اپنا جو سامان ہے اس کو بیچ دے، اور بیچنے کے بعد اگر اس کا دام بڑھ جائے تو اب اگر یہ پچھتا رہا ہے تو اب اس کا پچھتانا اس کے لیے باعث افسوس نہیں ہے، بلکہ اب اس کا پچھتانا یا نہ پچھتانا دونوں کیا ہے؟ یہ برابر ہی ہے۔ تو بہرحال یہ پچھتاوا ایک احساس ہے، ایک کرب ہے، اور بعض اوقات دکھ بن کر زندگی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جو آج سنبھل جائے وہ کل کے پچھتاوے سے بچ سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت پر اگر انسان درست فیصلہ نہ کرے تو بھی اس کو پچھتانا پڑتا ہے، اور بعض انسیڈنٹ اور بعض واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر بندے کو پچھتانا ہی پڑتا ہے، اور اگر کوئی اور پچھتا رہا ہو تو اس کے واقعے سے یا اس کی بات سے ہمیں سیکھ کر اپنے آپ کو پچھتاوے سے بچانا چاہیے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں کہ کیا کیا ویڈیوز پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں۔ جی ہائی لائٹس دیکھیے۔ مکینک چچا کے نام سے جانتے تھے، جب وہ مرمت کا کام کرنے کے لیے جھکے تو بائک لڑکھڑائی اور وہ ان کے پاؤں پر آ گری۔ ایک اسکول میں مارکرز اور کلر رکھے ہوئے ہیں، کلر اٹھا کے اپنے بیگ میں رکھنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شور کے کہنے پر چابی گھما دی، اگلے ہی لمحے ایک زوردار جھٹکے سے ٹھیکیدار نے بغیر کسی ثبوت کے رنگ ساز کو مزدوری سے ہٹا دیا، دوسرے مزدوروں کے درمیان یہ بات پھیلا دی یہ آدمی دو نمبری کرتا ہے۔ ایک ریپیرر کو نئی چیزیں سیکھنے کا جنون تھا، اس کے پاس ایک ایکسپینسو اسمارٹ فون آیا، اس نے فون کھولا، ایک پرانی چپ کی جگہ نئی چپ لگانے کی کوشش کی، فون ڈیڈ ہو گیا اور اس کی کوئی ریکوری ممکن نہ تھی۔ استاد بورڈ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھے اور بچے شور و گل بڑھا رہے تھے۔ استاد نے آخرکار اس سے ایک پین اٹھایا اور بچے کی دائیں آنکھ پر دے مارا۔ اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ ایسا جو میں نے انٹرو جو ہے وہ دیا ہے، اس میں کچھ باتیں کی ہیں، اس پر اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیں، پھر ہم انشاءاللہ ویڈیوز پر آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں، دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، بس اسپیشلی جو محاورے یا اس طرح کے لوگ اپنے ایکسپیرینس کی بنیادوں پر کچھ ایسے ورڈز کہہ دیتے ہیں، تو ان کا ہر جگہ پر اسی طرح کا اطلاق ہو جانا یا اس کو اسی طرح ہر جگہ پر اس کے امپلیمنٹیشن ہو جانا یا اسی کو ہر جگہ درست سمجھ لینا، اس میں گنجائش ظاہر ہے کہ رہے گی۔ اور جب اس طرح کی باتیں سنتے تو بعض وقت لگتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں ایسا بھی تو ہوتا ہے، یہ نہیں ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں، صحیح، ان جو گفتگو آپ نے کی ان کے پیچھے لوگوں کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جی، تو ورنہ تو ایسے بھی پچھتاوے ہوتے ہیں، ریگریٹ ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے، ایسا افسوس ہوتا ہے جو انسان کو بہت بڑی بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا بعض اوقات گناہ وہ نیکی وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں توبہ پہنچا دیتی ہے۔ توبہ خود ایک نیکی ہے سبحان کہ بندہ کوئی اللہ نہ کرے سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک کے بارے میں پڑھا تھا زواجر میں
کہ اسے گناہ ہو گیا اور وہ اتنا اس کو گناہ کا پچھتاوا ہوا، اتنی شرمندگی ہوئی، اتنا افسوس، اتنی ندامت کہ وہ یہاں وہاں دوڑ رہا تھا کہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کو اس کا یہ انداز پسند آیا اور اللہ نے اس کو صدیقین میں شامل کر لیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا بعض اوقات یہ بات جو آپ نے کی نا کہ ہم جیسے پروگرام کرتے ہیں، اب اس پروگرام کو کرنے کی ایک بیس یہی ہے کہ اس میں جن کی سٹوریز ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے جو زندگیوں میں اپنی غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں کا جو انہیں پچھتاوا ہے، تو اب اس کو ہم نہ دہرائیں. اچھا وہ پچھتاوا بعض اوقات ہوتا ہے لیکن غلطیاں درست نہیں ہو رہی ہوتی. مطلب ایک آج شخص کوئی غذا لیتا ہے اور غذا اس نے جب لی تو اس کو غذا پسند ہے، اور جیسے وہ غذا کھاتا ہے اس کو ریئیکشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر تھروٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. اب تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے تو موسٹلی فیور لاتا ہے اور وہ 2-4 دن کے لیے گھر بیٹھ جاتا ہے. اینٹی بایوٹک کورس الگ کرنا پڑتا ہے اس کو. اب وہ پچھتاتا تو بہت ہے میں نے کھایا کیوں. اچھا اس دوران یہ پکی نیت کر لیتا ہے، اس کو بول تو قسم بھی لے لے گا میرے باپ کی توبہ کا آج کے بعد میں اگر اس کو ہاتھ بھی لگاؤں. لیکن جیسے ہی وہ صحت مند ہوتا ہے، تھوڑا ریکور ہوتا ہے، یہی کہہ کہ یار اس دن والا ضرورت نہیں، بار بار ہو جائے گا، پھر کھاتا ہے. تو بعض لوگ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح سبق حاصل نہیں کرتے اور ان کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا، بار بار وہ ضروری تھوڑی ہے. تو پھر ایسے لوگ بھی بار بار چوٹیں کھاتے ہیں، بار بار مار کھاتے ہیں، بار بار ان کو نقصانات ہوتے ہیں، اور بار بار ہونے کے باوجود بھی وہ ہر بار ایسے کے ایسے رہتے ہیں. تو یہ جو کیٹیگری جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، کم یا زیادہ اس پر بحث نہیں ہے، مگر یہ کیٹیگری پائی جاتی ہے کہ وہ پھر عادت بدلتی نہیں ہے. سلمان بھائی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہم سب میں کچھ ایسی عادتیں ہیں جنہیں ہم خود پسند نہیں کرتے. ایوریج کی بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. خود ہم پسند نہیں کرتے. یار یہ عادت نے مجھے بعضوں کی عادت ہوتی ہے بڑے روٹ اور سو کالڈ اسٹریٹ فارورڈ. رائٹ، اسٹریٹ فارورڈ ہونا کوئی ہر جگہ مان، لیکن ویسے ہی فضول قسم کا اسٹریٹ فارورڈ بنتا پھرتا ہے، اور جس کو دیکھو جب دیکھو وہ جھاڑ دے گا، ڈانٹ دے گا، کلاس لے لے گا. موڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. موڈی مطلب ان کا عجیب و غریب فضاؤں میں گمراہ ہوتا ہے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عادت سے خود تنگ ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ایسا خاص فرینڈ سرکل نہیں ہے، فیملی ممبر ان کو بہت زیادہ پسند نہیں کر رہے ہوتے، ہر وقت ایک ٹینشن اور ایک پریشر کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے ایسی شخصیت نے. اچھا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ عادت میری ہے، نہ مجھے خاندان کا چھوڑا، نہ دوستوں کا چھوڑا، بلکہ ملازم بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یار بندہ ہی صحیح نہیں ہے. اس کی معاذ اللہ غیبت بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، ایسوں کی غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس کو پوچھو، بولا یار میرے کو پتہ ہے. اچھا بعض ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں اسی میں کامیاب ہوں، وہ اللہ کامیاب نہیں ہے وہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی اس عادت کا پتہ ہے. جیسے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ فیل کر لینے کی، تھوڑی سی بات کر دو تو وہ موڈ خراب ہو جاتا ہے، سینسیٹیو طبیعت ہوتی ہے. مگر بندہ کانچ جیسا نہیں ہونا ہے. طبیعت میں نا شیشہ کانچ کا گلاس ہیبٹ نہیں ہونی چاہیے، لائک اے گلاس، کہ ہلکی سی بھی تھوڑی سی لگے تو جناب درار پڑ گئی، ٹوٹ گیا یا پھٹ گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بعض لوگوں کو پتا ہوتا ہے یار مجھے ہر چھوٹی بات بری لگ جاتی ہے، اب وہ بیٹھے بیٹھا ہے ان کا موڈ خراب ہو جائے گا، اس نے یہ کیوں کہہ دیا. تو اگلا بولتے یار بات کر دی مذاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں تم کیا دل پہ لے لیتے ہو. اب ان کا دل اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے. اچھا یہ خود تنگ ہوتے ہیں. اب ان کو بولو یہ عادت چھوڑو. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی اس طرح کی کمزور عادتوں کا ادراک ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا. لوگ تنگ ہوتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میرے سے لوگ تنگ ہیں. تو یہ تو خود ان کی اپنی تنگ مزاجی ایسی عجیب و غریب ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ان کو پتا ہے. اچھا ایسے ہی اللہ حاصل کیا جس کو کہتے ہیں، اسی پر غور کرتے رہیں. کئیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ درست نہیں ہے، یہ مزاج درست نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے میرے اندر، یا مجھے یہ جب دیکھو مجھے میرا ایک ہے، میرے آپ دوست کہہ سکتے ہیں، جاننے والے کہہ سکتے ہیں، ان کو اس بات کا 100% پتا ہے، مجھے کہہ چکے ہیں کہ میرے اندر جلد بازی ہے یار.
ٹھہراؤ، طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اور اس طبیعت کے ٹھہراؤ نہ ہونے کی وجہ سے میں نقصان اٹھاتا ہوں. یہ مجھے خود اظہار کر چکے ہیں، اور اب میں اظہار کرنے میں کہا یار یہ تو مجھے پتا ہے، اور آپ کے کئی ایسے نقصانات میرے سامنے جس کی وجہ آپ کی جلد بازی ہے، اور خود لوگوں کا آپ کے تعلق سے جو رائے قائم کرنا ہے وہ بھی یہ ہے کہ اگلا ٹھہراؤ ہی نہیں ہے. وہ بالکل پاپ کارن برانڈ کی طرح بنے ہوئے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو وہ ٹھہراؤ ہی نہیں آتا، پاپ کارن کی طرح اچھل رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دماغ کے اندر چیزیں. تو اب یہ ان کو پتا ہے، مجھے ڈائریکٹ اظہار کر چکے ہیں. اچھا ایک تو اور ہے جن کو اللہ پاک خیر کرے، ان کو کچھ گناہ کی لت پڑی ہوئی ہے. لا الہ الا انہوں نے مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، ان کو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا کہ میں یار یہ گناہ کی لت پڑی ہوئی ہے، دعا کرو نکل جائے. بندہ کہہ دے یار دعا کرو میں اچھا ہو جاؤں، لیکن اگلے آپ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اندر اس گناہ کی لت پڑی ہے. اتنا تنگ نہ رونے والا آدمی، مگر یہ گناہ کی لت نہیں جا رہی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ نیچر، جب منہ چڑھا ہوا نیچر، پتہ ہوتا ہے یار 10 آدمی سمجھا رہے بھیا مسکرا لیا کر، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی چھٹانگ آدھا چھٹانگ نکل جائے گی، جبکہ وہاں پر کلو 2 کلو مسکراہٹ کی ضرورت تھی. واہ واہ واہ. ادھر بھی یہ چھٹانگ آدھی چھٹانگ مسکراہٹ دے کر سمجھتا ہے میں نے بہت ساری مسکراہٹ بہا دی، مسکراہٹ کے دریا بہا دیے، ایک قطرہ نہیں نکلا بیچارے کی مسکراہٹ کا، اس کے نزدیک میں نے مسکراہٹ کے دریا بہا دیے. اچھا یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ نیچر ہے، اور اس کی وجہ سے سلمان بھائی جو میں گفتگو کر رہا ہوں، لوگوں کی طلاقیں ہوئی ہیں، گھر ٹوٹے ہیں، ان کے بزنس ختم ہو گئے، ان کی سیل متاثر ہوئی ہیں، ان کی فیملی متاثر ہوئی ہے. اچھا ان کے بعضوں کے اس وجہ سے ان کے ماں باپ تنگ ہیں، بعض والدین کے نیچر کی وجہ سے ان کی اولاد تنگ ہے، جاب کا نقصان، جاب نہیں ہو سکتا. اچھا بعض گھر کے اندر مختلف ممبر ہوتے ہیں نا، بہو ہوتی ہے، ساس ہوتے ہیں، سسر ہوتے ہیں، داماد ہوتے ہیں، پورا ایک خاندان ہوتا ہے. ان میں بعضوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک کے مزاج ایسا ہوتا ہے جب وہ دعوت میں آتا ہے تو ساری دعوت کو وہ ایسا لگتا ہے جیسے اتنی میٹھی بادام اگر منہ میں کڑوی ہے، جو یہ کڑوی بادام والا ہوتا ہے، اس کی انرجی کا انکار نہیں ہے مگر اس کی کرواٹ مار دیتی ہے. کڑوی بادام میں انرجی تو لاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ جو بات میں نے آپ کو جو عرض کی تھی نا، جس سے میں تھوڑا سا یہ ڈیٹیل میں چلا گیا، اور یہ ڈیٹیل ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کو کام آ جائے. تو یہ نیچر بعضوں کا لوگ ریئلائز کرتے ہیں مگر نکال نہیں پاتے. اچھا اب نکالے کیسے؟ مسئلہ یہ کہ اس کو نکالے کیسے؟ ہم پچھتا رہے ہیں، ہمیں افسوس ہو رہا ہے، نقصان اٹھا رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، گھر کا ماحول برباد کر دیا میں نے، سارے مطلب سہمے سے رہتے میری وجہ سے میرے گھر کے اندر، کیا کروں یار؟ اور مجھ سے کوئی سیدھے منہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یعنی میری اگر مسکراہٹ ہو تو گھر میں لگتا ہے کہ آج لگتا ہے حضرت کی طبیعت صحیح نہیں ہے نا، کہ مسکرا رہے ہیں آج، اتنا خوشباش کیوں ہیں. اور مطلب بالکل ایک عجیب ان کا ہو جائے. اس دن گھر میں عید ہوتی ہے، عید کے دن بھی شاید ان کی ویسے عید نہیں ہوتی ہوگی ایک طرح سے. اب ایسو کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو سلمان بھائی دعا کریں، نمبر 1. کیا بات، کیونکہ اللہ ہی قلب بدلتا ہے، وہ مقلب القلوب ہے، ٹھیک ہے. کہ یا اللہ میرے اندر یہ کمزوریاں، یہ خرابیاں، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے مجھ میں کیا کیا کمزوریاں، کیا کیا خرابیاں ہیں. مولا کریم مجھے اچھا کر دے. ہمارے خلفائے راشدین کی اس طرح دعائیں ملتی ہیں، حالانکہ وہ تو قطعی جنتی تھے، ٹھیک ہے نا. کہ تو ایک سے ایک دعائیں انہوں نے کی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے کئی دعائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. ان دعاؤں میں سے بعض دعائیں ہیں اور دعائیں اپنے دل سے کرے کہ میں پھر ایسی صحبت رکھے. ایسے لوگوں کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے اوپر ایک نگران بنا لیں. اب اس کو تھوڑا سا آپ کو گنجائش دینی پڑے گی، ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک نگران بنا لیں. یار میری عادت ہے، اور تم یار جب میری عادتوں کو دیکھو نا تو مجھے نوٹس کر دیا کرو. یار بعض لوگوں کی سیلفشنس، بہت سیلفش ہوتے ہیں، ہر جگہ خود غرض ہوتے ہیں کہ اپنا نفع، اپنا فائدہ اور اپنے ہی معاملے کو وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان کو کہہ دیں یار کبھی ایسا دیکھو نا تو مجھے، بھلے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایٹ اے ٹائم نہ بھی ہو، لیکن مجھے موقع بہ موقع یار کہہ دیا کرو. اور ریئلائز کیا کر اگر میں کہیں تھوڑا بہتر ہو رہا ہوں تو میری کچھ حوصلہ افزائی کر دینا. اگر میں نہیں ہو پا رہا ہوں تو مجھے آپ تھوڑا کہتے رہنا. وہ اچھا ہو، سلجھا ہوا ہو، آپ کا ہمدرد ہو، خوف خدا والا ہو. ایسا ایک اپنے اوپر نگران مقرر کر لیں اور اس کو امان بھی دے دیں.
ٹھیک ہے، اس کو امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، ورنہ وہ ہمیشہ یہ کہے گا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، بلکہ اگلا جان کی امان کیا مانگے گا، کیونکہ جان آپ کیا لے لو گے، اگلا بولے گا اگر عزت کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، تو اس کی عزت کی امان آپ دے دیں اور پھر اس پہ دل بھرا رکھے. وہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں 2-4 جگہوں پر غلطی بھی کر دے آپ کو سمجھانے میں، لیکن آپ دل بھرا رکھیں اس کو ایز اے میڈیسن. وہ جو اسلامی بھائی ہوگا نا، یا جو بھی فرد ہوگا جس کو آپ اس بات کا اپنے اوپر نگران، اس کو آپ ایز اے میڈیسن سمجھیں آپ، کہ وہ جب بھی آپ سے بات کرے گا گویا کہ اس نے آپ کو ایک میڈیسن دی ہے، اس کو ایز اے میڈیسن لے لیں آپ، تبھی طبیعت صحیح ہوگی. ورنہ اور یہ حل جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ حل احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمایا، اور ایسا ہی حل آپ کو یا اس طرح کے حل آپ کو ملیں گے. امیر علیہ سنت میرے پیر و مرشد کا رسالہ ہے میں سدھرنا چاہتا ہوں. یہ رسالے کا نام کیا ہے؟ میں سدھرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کو آپ ابھی بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں، ای بک میں جائیں اور آپ لکھیں میں سدھرنا چاہتا ہوں، رسالہ آپ کے سامنے ہوگا. 1 منٹ 1.5 منٹ لگیں گی، رسالہ آپ کے موبائل میں آ جائے گا، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اس کو 2-5-6 دفعہ پڑھ لیں، اس پہ طریقہ لکھا ہوا ہے. اچھا اب وہ پتہ نہیں آڈیو بیان ہے یا نہیں ہے. آڈیو بیان تھا مل سنت کا، اس کا شاید رسالہ نہیں بنا، آئی تھنک نہیں بنا ہو تو یاد نہیں ہے. اس کا نام ہے سدھرنے کا طریقہ. یعنی ایک بیان ہے امیل سنت کا میں سدھرنا چاہتا ہوں، اور ایک امیل سنت کا ایک بیان ہے سدھرنے کا طریقہ. یہ بیان اس وقت جب مدنی چینل جو ویڈیو نہیں تھی، اور امیل سنت رمضان میں مدنی مذاکروں میں آپ کے آڈیو بیانات ہوا کرتے تھے فیضان مدینہ سے. تو یہ KPK میں بیان دیا ہوتا امیل سنت کا. یہ مثبت کی بات کر رہا ہوں، جب یہ 17-18 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں، جیسے پرانی بلکہ اس سے بھی پرانی بات کر رہا ہوں. وہ یہ آڈیو بیان تھا امیر سنت کا، یعنی وہ لوگ سنتے تھے، وہ امیر سنت نے بیان کیا تھا سدھرنے کا طریقہ. یہ KPK والوں نے بیان کیا تھا آخری 10 دنوں میں اعتکاف کے. تو یہاں تو فیضان مدینہ میں تھے اسلام میں، وہ تو سن ہی رہے تھے. تو سلمان بھائی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب بندہ اپنے ہم چلے کہاں سے تھے کہ کچھ لوگوں کو اپنی چیزوں کا پچھتاوا ضرور ہے، مگر اس پچھتاوے سے نکلنے کی وہ سیریس کوشش نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کو اپنی طبیعت میں بھی ڈپریشن، انزائٹی، BP اور 10 بیماریاں انہوں نے اپنی پال لی. اللہ نہ کرے ہارٹ فیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہیں پر وہ فالج کا اٹیک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس کو یہ لے لیتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں. اور پھر فیملی ڈسٹرب، پرسنلی ڈسٹرب، فائنینشلی پرابلم، جاب نہیں مل رہی ہوتی، اور سیلز ختم ہو جاتی ہے، ترقی نہیں، پروموشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے سر. بھائی یہ سچ ہے. تو یہ میں نے کہا تھوڑی سی ڈیٹیل چلی گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ دیکھنے سننے والوں کو یہ باتیں کچھ کام آ جائیں، اور اپنی گریجولی اپنی بہتری کی طرف جائیں، اور مارکس بنائیں کہ آج کے دن میں مجھے نیگیٹو کتنے ملے اور آج کے دن مجھے پازیٹیو کتنے ملے. مگر یہ آپ خود نہیں دے سکیں گے، یہ تو ظاہری بات ہے دے گا وہی کہ جس کو آپ امان دیں گے. اگر شوہر ایسا ہے تو بیوی کو کر دے، اگر آپ کو بھروسہ ہے. اگر بیوی ایسے تو اپنے شوہر کو دے دے کہ بھائی آپ دیکھ لیجئے گا میرے اندر بہتری آ رہی کہ نہیں آ رہی. یقین یہ ہے بڑا مسئلہ، یہ سمجھانے بیٹھے گی تو آپ تو گلاس توڑ دو گے تو یہ پر الگ پرابلم ہوگا، یا اس کو سمجھانے بیٹھو گے تو وہ برتن توڑ دے گی، اللہ نہ کرے. کیا ہے اتنی محنت کرتی ہوں پھر بھی ایسی ہے، تو چلو آؤٹ ڈور کر لو. تو یہ گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی کی عطا فرمائے. پہلی ویڈیو آئیے مینیجر ناظرین پروگرام میں شامل. میں ایک اسکول میں ایز اے ٹیچر اپنی ذمہ داری سے انجام دے رہا ہوں. گرمیوں کا ایک عام سا دن تھا اور کلاس اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی. استاد بورڈ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھے اور بچے شور و گل بڑھا رہے تھے. استاد نے آخرکار اپنے غصے کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے میز سے ایک پین اٹھایا اور مجھے سوچتے سمجھتے ہوئے ایک بچے کی دائیں آنکھ پر دے مارا. وہ چلا اٹھا اور اس کی آنکھ سے خون رس رہا تھا. والدین کو بھی اطلاع دی گئی. وہ غصے اور غم کے عالم میں اسکول پہنچے اور استاد پر برس پڑے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ٹوٹے ہوئے دل سے جواب دیا، میں نے یہ کیا کر دیا، صرف اپنے غصے کی خاطر ایک بچے کی آنکھوں کی روشنی چھین لی. اللہ اکبر. یہ غصے پر قابو نہ ہونے کا سمجھے کہ ایک بہت ہی عبرت والا یہ عبرت والی سٹوری ہے.
کہ بندہ کے غصے پر قابو نہیں ہوتا اور جو ہاتھ میں ہوتا وہ پھینک دیتے ہیں. اب اس میں ظاہر بات ایک تو اس طرح کی پنشمنٹ تو کہیں بھی الاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ پنشمنٹ کیا ہے، یہ تو خود اپنی ذات کو پنشمنٹ کی. بچے کی تو آنکھ گئی کہ زندگی پر اس کو جو ریگریٹ رہا کہ میری وجہ سے ایک بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی، اور وہ بچہ جب بھی آنکھ دیکھے گا اپنی، اس کو اپنے اس استاد کی یہ حرکت اس کو کہاں تک پہنچائے گا. ایسے اس کے ماں باپ جب آنکھ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے بچوں کی حالت اس استاد نے کی ہے، پھر یہ استاد کی اپنی جو کریڈیبلٹی برباد ہوگی وہ ایک الگ ہے. ہمارا جو مدرسۃ المدینہ ہے نا، یا ہمارا جامعۃ المدینہ یا ہمارا دارالمدینہ، جو ہمارے جو انسٹیٹیوشن ایجوکیشن دعوت اسلامی کی کسی بھی ادارے میں کسی بھی بچے کو یا کسی بھی بچی کو کسی بھی طرح کے مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو اس طرح اللہ نہ کرے کوئی اٹیمپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ ان کو فارغ کرنے کا ہوتا ہے کہ ان کو نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ مطلب کیونکہ وہ ایک قابل رحم تو بنتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کئی قابل رحم ہو جاتے ہیں. تو یہ بعض اوقات عادت جاری ہو جاتی ہے لوگوں کی مار پیٹ کی، یہ پرابلم ہے. سب یہ استاد بھی آپ مجھے بتائیں نا وہ کیا کرے، اس کے اوپر بھی ایک برڈن ہوتا ہے. بچے شور کر رہے ہیں، برداشت یعنی کتنی حد تک چیز کو برداشت کیا. یہ جو ہے نا یہ ٹیچنگ اسکل ہے نا، یہ الگ ہے. بچے برداشت کرنے والی اسٹوڈنٹ، یہ ٹیچر کی اسکل ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ٹیچر کو آپ مطلب کہ یہ ٹیچر کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے کہ وہ کلاس میں ہونے والی اس طرح کی چیزوں کو ٹالرنٹ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور الگ سے ان جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو مارک کرتا ہے. وہ سب کے سامنے کیسے آپ کسی کو یوں کر سکیں گے؟ ضد چلے گی، اسٹوڈنٹس خود مل جاتے ہیں، پھر ٹیچر کے لیے اور پرابلم ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ پھر وہ ٹیچر پھر اس کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے، کیونکہ اخلاقیات کیا تو جنازہ کب کا نکلا ہوا ہے. اللہ ہمارے حال پر فرمائے. تو ٹیچر کو تو باقاعدہ یہ اس کی تو تربیت کا حصہ ہے. بھائی بچے ہیں، جب 15-20-25 بچے ہوں گے، ان میں کیا مطلب کہ بھنبھناہٹ ہوگی، شور ہی ہوگا نا، کیا ہوگا؟ بچے تو شور مچاتے ہیں، اور انہیں کو اگر یہ نہ کرے تو یہی تو تربیت ہے ان کی، یہی تو ان کا سکھانے اور سمجھانے کا انداز ہے. تو یہ تو استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائے. اچھا، سمجھانے کے انداز اور بھی طریقے نا، مارنا کیوں ضروری ہے؟ اور کسی بھی دینی یا دنیاوی کسی بھی ادارے میں سلمان بھائی مارنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب کہ مارنا تو اللہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، نیور. ایسا مجھے یوں لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرا بھی ایک وقت گزرا ہے یہ ایکڈیمک ایجوکیشن کے اندر، آپ کا بھی وقت گزرا ہے، اور آپ نے تو ماشاءاللہ جسے یوں بولے ریلیجیس جو ہے وہ آپ نے بھی ایجوکیشن بھی بڑی اچھی حاصل کی ہے. اس کے علاوہ آپ کی دوسری ایکڈیمک ایجوکیشن بھی ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہے. مجھے یوں لگتا ہے سب کہ بچے شور کیوں کرتے ہیں؟ سوال ہے یہاں پر، بچے شور کیوں کرتے ہیں؟ مجھے جو اس کا سبب لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹیچر جو پڑھا رہا ہے اس نے انٹرسٹ ڈیویلپ کیے بغیر جب وہ پڑھانا ہے، اور ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا جو ایک کمیونیکیشن آپس میں ہونی چاہیے، جب اس کے اندر گیپ آ جانا ہے تو پھر بچوں نے شور ہی کرنا ہے، دائیں بائیں دیکھنا ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی ٹیچر کو یہ شکایت ہے کہ میری کلاس میں بچے شور کرتے ہیں، تو کیا اس ٹیچر کو اپنی ٹیچنگ سکلز پر فوکس نہیں کرنا چاہیے؟ شور کی ایک ایج ہے، ہر کلاس کے بچے کہاں شور کرتے ہیں. شور ایک ایج الگ ہے، ٹھیک، جس میں آپ کہتے ہیں کہ 20-25 بچے ہیں، 15-20 بچے ہیں، جن کو جو بچوں کی کلاس ہوگی وہاں شور ہوگا. صحیح. اور جو بڑوں کی کلاسز ہوتی ہیں ان میں شور نہیں ہوتا، اس میں تھوڑی نا ایک دوسرے سے کان میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بنبناہٹ ہوتی ہے، اور بنبناہٹ ہو رہی ہے، اور وہ ٹیچر کے کان میں جاتی ہے اور وہ اس کو اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یار پن ڈراپ سائلنٹ پلیز، کیا کر رہے ہیں آپ؟ صحیح. تو وہ اس طرح کی، اور اچھا وہ بھی ان کا جو انٹرسٹ نہیں ہے اسٹوڈنٹ کا، اس میں یا تو ہو سکتا ہے ٹیچر، ورنہ بعد ہوگا تو اسٹوڈنٹ کے ہی پڑھائی کرنے کا دن نہیں ہوتا، اور یہ 2-4 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کلاس کے اندر جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹیچر کیونکہ ٹیچر کو پڑھانے نہیں آتا، اس کا فیصلہ یہ 2-3 اسٹوڈنٹ تو نہیں کریں گے نا، پوری کلاس ہے، ٹھیک، اور پوری کلاس اگر انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو تو پتا ہے، اب جو اسٹوڈنٹ صرف اور نحو، جن طالب علم کو صرف اور نحو پر عبور نہیں ہے، ان کی فرسٹ ایئر نکل گیا اولا جس کو ہم کہتے ہیں، اب سیکنڈ ایئر بھی ان کا نکل گیا جس کو ہم ثانیہ کہتے ہیں. اب انہوں نے صرف اور نحو کا انہوں نے صحیح طور پر پڑھا نہیں، سمجھا نہیں. اب جب یہ تھرڈ ایئر میں جاتے ہیں ثالثہ میں، اور جب مین کتاب ان کی شروع ہوتی ہیں، عربی عبارتیں شروع ہوتی ہیں، جہاں انہیں اعراب کی
سمجھ ہونی چاہیے، انہیں ماضی مضارع کی سمجھ ہونی چاہیے، اور وہ عبارت بنا سکیں گے بتنوین کہاں لگے گا، حرف جر کہاں لگے گا، اور کون سی چیز حرف جر لا لیے، مضاف مضاف الیہ کیسے بنے گا، مسند مسند الیہ کیسے بنے گا۔ اب انہوں نے وہ ساری چیزیں تو اولا فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں تو مس کر دی۔ اب جب یہ تھرڈ میں جائیں گے اور جب ان کو کتابیں پڑھائی جائیں گی اور استاد صاحب جو لے کر چل رہے ہوں گے اور ان کی تو سمجھ میں آئی کوئی نہیں رہا، اور وہ یوں جا رہی ہے، ادھر سے جا رہی ہے، ادھر سے جا رہی ہے۔ اچھا دیگر جو طالب علم ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عبارت سمجھ رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ اس کے اندر وہ اعراب بھی لگا رہے ہیں اور اس کی ساری چیزوں کو وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اب وہ جو دو چار ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، وہ کسی کو کاغذ مار رہا ہوگا اور کوئی کسی کو گھڑی دکھا رہا ہوگا۔ اب ایسی سچویشن میں جب استاد صاحب دیکھ لیتے ہیں یا کلاس کے اندر کسی بھی، آپ یہی اگزامپل آپ دیگر جو ورلڈلی ایجوکیشن اس میں لے لیں، اب اس کی گرامر ہے ہی کوئی صحیح نہیں، اب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ سینٹینس بنے، اس کو سینٹینس بنانے نہیں آتے، وہ ماضی کو جب پاسٹ کا بناؤ تو ویل لگا دیتا ہے، اس کو بولو فیوچر کا تو وہ ووز لگا دیتا ہے، تو اس کو ووز و ویری سمجھ میں نہیں آیا، اس کو آر و ویری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ جب اس کو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، وہ ہی کی جگہ شی لگا دیتا ہے، شی کی جگہ ہی لگا دیتا ہے، تو پھر ایسے لڑکے یا ایسے اسٹوڈنٹ کلاس کے اندر اپنا بھی پڑھائی کا ماحول برباد کر رہے ہوتے ہیں اور دیگر اسٹوڈنٹ کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں اسٹوڈنٹ کی اپنی پیچھے سے ہی ویکنیس چلی آ رہی ہے اور وہ کلاس کے ڈسپلن کا جو معاملہ ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں آپ جو کہہ رہے وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ بھی نہیں، ٹیچر بھی نہیں، تو وہ پھر ان کو وہ اتنی سکلز، ان کی اتنی مہارت ہوتی ہی نہیں ہے ٹیچرز کی۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، اس میں پھر کہ دونوں صورتوں میں کہتا ہوں سلمان بھائی، ہم ویڈیو پر آتے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر جو مین ہے نا وہ ہے کہ ٹیچر کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں ڈسپلنری ایکشن لینا ہے تو دس از ناٹ اے وے کہ آپ اس کو مطلب کہ پین یا اچھا اسکیل پھینکتے ہیں یار، بلکہ بعض اوقات پیپر ویٹ جو ہوتا ہے بڑا سا وہ اٹھا کر پھینک دیا، یا ڈسٹر ہوتا ہے، ابھی تو کہ وہ ڈسٹر پھر بھی اب تو کہ وہ کپڑا آ جاتا ہے، اس کو کیا نام دیتے ہیں جس سے وائٹ بورڈ جو ہوتا ہے وہ اس کو کلین کر لیتے ہیں، کلینر ہوتا ہے، تو اب تو وہ کپڑا ہی ہے، فیبرک ہوتا ہے، لیکن پہلے ہوتا ڈنڈا ہوتا تو اس کے اوپر ڈسٹر ہوتا تو چوک مٹانے والا، چوک ڈسٹر جس کو ہم کہتے تھے، تو ڈائریکٹ کو ڈنڈا ہوتا تو وہ ڈائریکٹ اٹھا کر پھینکتے تھے نا۔ تو یہ میں ایک استاد کو جانتا ہوں، وہ گھروں میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، یقین مانیں گے اس کی ایکسپرٹیز کیا تھی پتہ ہے؟ اس کی ایکسپرٹیز یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ کے اوپر بیلن توڑتا تھا، یہ اس کی ایکسپرٹیز تھی۔ مزہ آ رہا ہے کہ کوئی مطلب یہ بیلن توڑ دیتا تھا۔ اور ایک استاد کو میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو یقین دلاؤں، اب کسی اٹینڈنس میں کسی اسٹوڈنٹ کی توجہ نہیں تھی اور اس کا نام آیا، وہ نام نکل گیا، اور نام نہیں لیا جاتا، رول نمبر لیا جاتا تھا نا، وہ یاد ہوگا 1 2 3، اب اس کو وہ نہیں تھا، وہ کہیں اور تھا، رول نمبر نکل گیا، اب وہ بولے سر میرا رول نمبر ہے، وہ اس کو ایبسنٹ لگے گی، اس کو یہ بھی گوارا نہیں، ادھر آؤ، کیا ادھر آؤ، ہاتھ نکالو، یہ پورا ہاتھ نکلے گا، یقین مانے یوں پورا ہاتھ نکلے گا۔ ہاتھ کہاں نکلتا تھا؟ ہاتھ یوں نکلتا پورا، یہ میں عینی شاہد ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ڈنڈی کیسے پڑتی تھی پتہ ہے؟ جو اسکیل جو سوٹی ہوتی تھی اس پر ٹیپ لگی ہوتی تھی، اسکوچ ٹیپ، یوں پیچھے جاتی تھی، زوم کر کے آتی تھی نا ہاتھ پر، اوف۔ اب یہ دیکھا ہوا اور مجھے اس وقت بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا، مجھے اس وقت بھی نہیں سمجھ آتا تھا کہ یار یہ کون سا وے یار پڑھانے کا، مارنے کا، مار کے پڑھانا، یہ کون سا وے ہے؟ آپ نہیں، آپ 10 منٹ کے لیے باہر کلاس کے باہر کھڑا کر دیں، ٹھیک، اسٹوڈنٹ ہے، پنشمنٹ اگر دینی ہے تو سافٹ پرمیشن، اب تو کلاس میں بھی کھڑا کرے گے تو سب کے سامنے انسرٹ تو فیل ہوتی ہے نا یار، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب 2-5 منٹ کتاب ہاتھ پہ لے کے کھڑا گئی، جس سبجیکٹ کی کتاب کا اس نے مطلب نہیں کیا، اس کو بولے بیٹا یہ پکڑ کے 10 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، 5 منٹ کھڑے ہو جب وہ بھی ایسا نہ ہو، وہ بھی شریعت اجازت دیتی ہے، ورنہ تو شولڈر ہی اس کے مطلب کہ وہ شل ہو جائیں گے۔ تو ایسی کوئی مطلب کہ نارمل سی چیز ہو جس میں اس کو فیل کرانا ہے نا کہ بھائی مطلب کہ تم نے غلط کیا ہے، ایز اے لائک پنشمنٹ۔ اچھا وہ بھی یہ دیکھا جائے کہ کلاس کے اندر بچے کی عزت نفس ہوتی ہے، ہر جگہ پر تو مار پیٹ یا یہ عزت نفس متاثر نہیں کی جاتی، کہیں پر اپریسیشن۔ اچھا پھر ایسے ٹیچر اپریسیشن بہت کم کرتے ہیں،
تو یہ سب لے کر چلنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے تو اس پہ خاص طور پر سبق تھا کہ انہوں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ جہاں بھی اپنے بچوں کو داخل کرائیں، میری ریکویسٹ ہے، بچہ آپ کا ہے، آپ اس کے ماں باپ ہو. آپ جہاں بھی بچے کو پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ باقاعدہ اس ادارے سے بات کریں کہ آپ کے یہاں مطلب بچے کی غلطی پر آپ کے یہاں پنشمنٹ سسٹم کیا ہے. پنشمنٹ سسٹم کو میرا خیال ہے آپ ایگزامن کریں. یو آر پیرنٹس، آپ کو کس چیز کا پرابلم ہے؟ مطلب یہ پورا جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے اس میں ایک سے ایک آپشن ہے آپ کے پاس. شریعت کے مطابق ہو، اسلام و دین کے مطابق ادارہ ہو نمبر 1، اور پھر یہ دیکھیں کہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے، اور وہ دیکھیں منع کرتے ہیں نہیں بالکل آپ منع کر سکتے ہیں، ورنہ تو بچہ کس خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو اسکول و ادارے جو یہ نا یہ اچھی تربیت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ہوتے ہیں، خوف زدہ کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. جی کال لیتے. میرا سوال یہ ہے کہ جو ڈھیٹ طالب علم ہوتے ہیں ان کا کیا علاج کیا جائے؟ ان کو پہلے تو دیکھا جائے کہ ڈیٹ کس چیز میں ہے. پڑھائی میں کمزور ہے تو کیا یہ سارے سبجیکٹ میں کمزور ہے؟ بعضوں کا ہر سبجیکٹ میں کوئی اسٹوڈنٹ کمزور نہیں ہوتا عمومی طور پر. کس سبجیکٹ میں کمزور ہے؟ تو جس سبجیکٹ میں کمزور ہے وہاں تھوڑی اس کی تربیت کی جائے، اور جس سبجیکٹ میں فاسٹ ہے وہاں اس کو موٹیویٹ کیا جائے. بھائی ایک اسٹوڈنٹ ہے، بیٹھ کر آپ بولو کہ لکیریں کھینچتا ہے، ڈرائنگ میں بڑا ایکسپرٹ ہے، آرکیٹیکٹ بنے گا بھائی آگے جا کر. ضروری ہے کہ آپ اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی بنائیں گے؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اسکول کالج یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر یہی مطلب خاص تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی بنے گا. بھائی اس کے اندر دوسری اسکل ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. اس کا میتھمیٹکس کمزور ہے مگر اس کی دیگر جو اسکلس ہے وہ مضبوط ہیں. تو یہ تو ٹیچر کا کام ہے نا کہ وہ اسٹوڈنٹ کی چیزوں کو دیکھے. بھائی ڈاکٹر بھی تو مرض دیکھ کر دوائی دیتا ہے، سب کو ایک ہی طرح کی تو دوائی نہیں. بھائی تم یہی کھاؤ گے، سر میں درد ہے تب بھی پیٹ کی کھاؤ گے، پیٹ میں درد ہے تب بھی تم سر کی کھاؤ گے. ایسا تو یار کہیں بھی نہیں ہوتا نا یار. پہلے تو یہ دیکھنا ہے. پھر اگر وہ عادتاً خراب ہے، کہیں اس کی عادتیں خراب ہیں تو اس کا ایک الگ ٹریٹمنٹ ہوگا. تو ڈھیٹ پن کہاں ہے؟ صحیح. کس سبجیکٹ میں وہ ڈھیٹ ہے، یا کس سبجیکٹ میں وہ سست ہے، یا کس سبجیکٹ میں وہ ہٹ دھرمی کرتا ہے. اب اس کا ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے ہوگا. یہ پوری ٹریننگ ہے یار، پوری ٹریننگ ہے. آپ کو شاید اتفاق ہوا ہو، میرا تو پریکٹیکل ہے، میں نے پریکٹیکل میرا مشاہدہ ہے. سوری، جہاز میں ایک سے ایک پیسنجر اسٹاف کے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہیں. اور اگر آپ کسی فورن ٹور کے اوپر ہیں، ویسٹرن جیسے کنٹریز کے اندر، تو بعض اوقات لوگ ڈرنک کر لیتے ہیں، شراب نشے میں آ جاتے ہیں جہاز کے اندر، اور وہ ادھم مچانے کی کوشش کرتے ہیں یا بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کسی اسٹاف اس طرح اس کو ایگریسولی سمجھائے گا، وہ اسٹاف کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے. بڑی سمجھداری. میں ایک سفر میں تھا، میرے آگے کی سیٹ پر ایک پیسنجر تھا، اور اس کو ہمیں دیکھ کر غصہ آ گیا. کچھ ہمارے سارے اسلامی گیٹ اپ تھے، اور وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے شاید صحیح معنوں میں. اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ لڑ پڑا، بولا یہ ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہمارے ساتھ جہاز میں، بولنا ہے. لا الہ الا اللہ. اور انگلش میں ڈسکشن کر رہے تھے وہ. تو جو کرو پرسن تھا، جو اسٹاف تھا، وہ اس کو سمجھا رہا تھا، اب اس نے بدتمیزی شروع کر دی. آپ یقین مانے سلمان بھائی، وہ اسٹاف ایسا خاموشی چلا گیا. میں وہ یا اللہ یہ پورا جہاز، اچھا ابھی جہاز تو ہمارا تو ٹیک آف ہی نہیں ہوا، میں کہ پورا راستہ ہمارا حال کیا کرے گا یہ آگے اگر یہ اسی طرح کرتا رہا تو، کیونکہ تو دم مچائے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے، بالکل آتا ہے، اس سے اس کا پاسپورٹ اور بورڈنگ پاس مانگتا ہے. بڑی طریقے اور تمیز سے اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو آف لوڈ کر جہاز سے باہر نکال دیتا ہے. مجال ہے کوئی جہاز کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہوئی ہو، بالکل اس کو جہاز سے باہر نکال دیا. ہو سکتا ہے میں بھی، کیونکہ یہ دو صورتیں ہیں، آف لوڈ کرتے ہیں یا تو اس کی وہ فلائٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں یا اس کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں کہ اب اس ایئر لائن میں یہ پیسنجر کبھی بھی سفر نہیں کر سکے گا، اس کو سسٹم میں ڈال دیتے ہیں. یہ ایسا کرتے ہیں. یا نیچے جا کر گراؤنڈ میں ایئرپورٹ پر جو گراؤنڈ کی جو پولیس سیکورٹی ہوتی ہے، یہ اس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں یا اس کو لاک اپ کر دیں گے. تو تم نے ایسا کیوں کیا؟
بھائی تبھی تو آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاز کے اندر، جہاز میں پیسنجر نہیں ہوتے. اچھا کیا جہاز میں بچے نہیں شور مچاتے؟ باپ رے باپ جو روتے ہیں یہ جہاز کے اندر، اسپیشلی جب لینڈنگ ٹیک آف کا ٹائم ہوتا ہے، کیسے روتے بچے یار. تو یہ تو ہوتا ہے. تو میں تو دیکھتا ماں باپ کو بھی غصہ تو نہیں آتا. میں تو کسی بھی جہاز میں نہیں دیکھا کہ بچے دم مچا رہے رو رہے ہیں، پیسنجر آگے بھی یہ تنگ ہے، لیکن ماں باپ نے کہیں اللہ نہ کرے بچوں کو مارا ہو پیٹا ہو یا ایسا کیا ہو، اور اسٹاف بھی آ کر ان بچوں کو خاموش کرانے، ان کو کچھ کھلونا دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یار یہ ساری چیزیں دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سلمان بھائی، کیا بات، دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، کوئی انڈر دا ٹیبل بات نہیں کر رہا، کوئی بہت ریسرچ اور تحقیق کر کے بات نہیں کر رہا. یہ تو ساری چیزیں سامنے ہیں. اگر ہم دیکھ کر نہیں سمجھ پا رہے اور ہم دیکھ کر انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تو یہ ہمارا قصور ہے. ٹھیک جی. کون میرا سوال یہ ہے کہ بچہ پڑھتا بھی نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا مارنا بھی نہیں اور رزلٹ بھی دینا ہے، یہ کیسے ہوگا سر؟ سمجھانے سے ہوگا، بیٹھنے سے ہوگا، تربیت کرنے سے ہوگا، وقت دینے سے ہوگا، اس کی جہاں جہاں کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنے سے ہوگا. پہلے تو یہ ایگزامن کریں، یہ ایک آپ کے پاس رپورٹ آ جائے کہ یہ ویک کہاں ہے، جہاں اس کی کمزوری ہے اس کی کمزوری وہاں دور کرنی پڑے گی. اب ڈاکٹر بھی تو یہ دیکھتا، آپ لیبورٹری ٹیسٹ کیوں کرواتے ڈاکٹر آپ سے کہ وہ اکثر پرابلم کہاں ہے، جہاں پرابلم ہوگا اس کی میڈیسن دی جائے گی نا. اب ہمارے پاس، معافی چاہتا ہوں جب بچوں کے، میں سب نہ دیکھیں نا، سب ٹیچروں کا کہوں گا نہ سب پیرنٹس کا کہوں گا بس، لیکن حقیقت یہ کہ میجورٹی کے پاس، یا چلو میجورٹی نہ میجورٹی بات نہیں کرتے کیا فائدہ، لیکن آپ کو پتا ہوگا کن کن ٹیچر اور کن کن پیرنٹس کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہے. پڑھاتے چلے جاتے ہیں، لے کر بیٹھنا سمجھنا ہے ہی نہیں. مطلب بڑا عجیب و غریب ماحول ہو گیا ہے کہ کمزور اسٹوڈنٹ کو مضبوط کرنے کا طریقہ کیا. ارے بھائی مضبوط کو تو مضبوط کرنے کے وہ تلے ہوئے ہیں، کمزور کو کب مضبوط کریں گے؟ جو دیوار کچی ہونا سہارا اس کو دیا جاتا ہے کہ گر جائے گی، اور پکی دیوار کو تو سہارا بنایا جاتا ہے. تو پہلے ہم لے کر بیٹھے بیٹا پرابلم کہاں ہے آپ کا؟ میں پیرنٹ سے بات کر رہا ہوں، والدین سے بات، بیٹا پرابلم کہاں ہے؟ ہم جا کر اسکول میں ٹیچر میٹنگ کے اندر لڑ پڑتے ہیں، ہمارا بچہ یوں، وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. بولا ہاں واقعی آپ کا بچہ یوں. بولا آپ کیا کر رہے؟ بولا آپ کیا کر رہے؟ ہمارے پاس تو 6 گھنٹے ہوتا ہے، آپ کے پاس تو اس کے بعد آپ کے پاس ہوتا ہے. یا 18 گھنٹے نے 6 گھنٹے پر تو یہ ٹیچر اور پیرنٹس لڑ رہے ہوتے ہیں، واقعہ تو آپ کے پاس ہوتا ہے. تو اب کس کی ذمہ داری؟ بیسک ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، یہ تو آپ تو ڈینائی نہیں کریں گے نا، اس سے بیسک ذمہ داری تو پیرنٹس کی ہے. تو آپ ہمیں بیٹھ کر دیکھنا ہمارے بچے کی ویکنیس کہاں ہے. اب ویکنیس وہ دور ہو سکتی ہے یا اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. اب بالکل ضد ہماری بھی یہ کمزوری دور ہونی چاہیے. اب نہیں، کیسے کمزوری دور ہوگی یار؟ نہیں ہو سکتی، ہر کمزوری دور نہیں ہو سکتی. جو چیز وہ کمزوری اس لیے کہ آپ نے اس کو ضد بنا لیا ہے. جہاں پر وہ مضبوط ہے اور وہ خلاف شرع نہیں ہے، غیر اخلاقی نہیں ہے، تو آپ اس کو وہاں محنت کریں نا، وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں رزلٹ لا کے دے گا. میں ایک جملہ عموماً کہتا ہوں، پیشن کے مطابق پروفیشن از اکول ٹو ایکسیلنسی. جیسا پیشن ہے ویسا پروفیشن لے لیں، ڈیو ٹو انڈر دا جو شرعی باؤنڈریز کو کبھی بھی اگنور مت کیجیے. میں بولوں یا نہ بولوں، ٹھیک ہے، یہ تو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے. اور پیشن کے مطابق پروفیشن دے دیں. مسلط کریں گے، تھوپیں گے، آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کب کرے گا ہی نہیں، اس کا پیشن ہی نہیں ہے، یا ڈال دیا گیا ہے. اب اسٹوڈنٹ کی چونکہ بات چل رہی ہے نا، آپ سوسائڈ اٹیم اور جو سوسائڈ کر چکے، یعنی جو سوسائڈ کر کے دنیا سے چلے گئے، دنیا بھر میں تمام کمیونٹی کا آپ ڈیٹا نکال لیجئے، آپ کو بہت بڑا ڈیٹا اسٹوڈنٹس کا ملے گا. جو پیرنٹس یا ریلیٹیوز یا ادارے کی طرف سے اتنے اسٹریس دیے گئے اور وہ چونکہ سکسیس نہیں ہوئے، وہاں پر ان کے وہ مارکس نہیں آئے یا ان کی وہ سکسیس والی جو توقع تھی وہ پوری نہیں کی، تو انہوں نے گھر جانے سے پہلے سوسائڈ کر لی، گولیاں کھا لی، مر گئے. اب چلو اب اس کی کس اسکل سے فائدہ اٹھائیں گے بھائی، اب اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو اتنا کیا پڑھائی کے اندر ہم لوگ وہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم مطلب کہ ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. ان کی مسکراہٹیں چلی گئی ہیں، ان کا مطلب کہ سارا
ان کا زندگی کا ایک چیز ختم ہو گئی ہے, نہیں کر کے دو. نہیں, ایسا نہ کریں, تو آپ اس کو ٹائم دیں, اسپیس دیں. اور ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ فیل ہو گئے تو کون سا زندگی کے امتحان میں فیل ہو گئے, ارے اسکول کالج یونیورسٹی کے امتحان میں فیل ہو گئے, پڑھائی کے کسی فیل ہو گئے, نیکسٹ ایئر پھر پاس ہو جائیں گے. مرحبا. اگر بچہ ہی ہاتھ سے چلا گیا, اللہ نہ کرے دنیا ہی سے چلا گیا, پھر کون سا امتحان, کون سی پڑھائی, کون سا فیوچر. میں تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں, مہربانی کرے, خودکشی حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. وہ جب اس طرح ناکام ہو کر آئے, یعنی امیل سنت کو اللہ پاک سلامت رکھے. آپ دیکھیے, آپ نے تو کئی دفعہ دیکھا ہوگا, جس کا رزلٹ نہیں آیا ہو آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, یار اس کو تو سب شاباشیاں دے رہے ہیں, اس کو تو سب مبارکباد دے رہے ہیں, اس بیچارے کو پوچھے کوئی نہیں رہا ہے. تو جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں. امیل سنت کے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ تو جامعۃ المدینہ میں بھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ یار, اور امیل سنت اساتذہ اور ٹیچرز کی جب وہ ہوتا ہے سلسلہ, اس میں بھی آپ یہ تربیت فرماتے ہیں. یار جو رہ گیا ہے اس کو, مطلب وہ بیچارہ ویسے شرمندہ ہو رہا ہے, تو اس کو بچاؤ نا, وہ جو بچانے کا ہے. آپ یقین مانے, یہ جتنی میں نے باتیں آج جس وقت ہم بیٹھ کر رہے ہیں, تھوڑی دیر ہوئی, یہ ساری باتوں کو اگر آپ اس کا کنکلوڈ کریں گے نا, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی اچھی پروڈکٹ یا اچھا معیاری طالب علم اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرنے میں ناکام ہو جائے. کیا بات, مرحبا. بہت پرمغز گفتگو فرمائی آئی صاحب آپ نے. مجھے آپ کی ساری گفتگو سن کر ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ گیا. اب یہ واقعہ میرے نالج میں, اور یوں اس طرح قریب سے مطلب وہ تھا, ایسا 2 نمبر کم تھے بچے کے گریڈ میں, یعنی جو گریڈ اس کے پیرنٹس کی طرف سے ڈیمانڈڈ تھا اس میں صرف 2 نمبر کم تھے. وہ 2 نمبروں نے کیا کر دیا, وہ اس گریڈ سے اس کو کیا کر لیا, اس کو نیچے کر لیا. یعنی یوں کرے A+ سے اس کو کیا کر دیا, اس کو A کر دیا. تو اس کے ماں باپ نے اس کو جو بولنا تھا وہ بولا, یا جو ہونا تھا اس کا وہ ہوا, وہ یہی کام ہوا, وہ گولیاں کھا کے وہ خودکشی کر گیا. اللہ کی پناہ, اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی. میں تمام اسٹوڈنٹس جو بھی لوگ ہیں سب کو کہہ رہا ہوں, کیسی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے, کیوں کسی کے لیے جان دے بھائی, جان دینی ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے دیں گے نا بھائی, کسی اور کے لیے جان کیوں دیں گے. ہماری جان کے اتنی سستی ہے کہ 4 گولیوں کے نام کر دیں گے. اللہ پاک ہم سے اپنی دین کا کام لے, اور آگے زندگی ہے, آپ ایسا نہ کریں, کبھی بھی خودکشی کی طرف نہ جائیں. نیور نیور, بالکل ذہن سے نکال دیں. کیسا ہی قرضہ ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, اللہ پاک ہمیں عافیت دے. جیسی بھی زندگی میں, جیسی بھی مطلب کہ آپ کو اس وقت جو ہے, اللہ پر نظر رکھیں, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. لمحہ نہیں لگتا بھائی, لمحہ نہیں لگتا, لمحہ نہیں لگتا. کن فیکن کہہ کر تخلیق کرنے والا رب کہہ دے کن فیکن, ہو جا, ہو جاتی ہے. کتنی دیر لگتی ہے, رب کریم کی بارگاہ سے بس ہو جاتا ہے, اور بندے کی زندگی بدل جاتی ہے. سب کچھ بدل جاتا ہے, سب کچھ بدل جاتا ہے. اب یار بہت ٹائم ہو گیا, ہمارے حق میں جب بہتر ہوگا سب ہو جائے گا. تو مہربانی کریں, کبھی بھی اس طرف نہ جائیں. امیر سن کا رسالہ خودکشی کا علاج, یہ رسالہ پڑھ لیں. ماشاءاللہ. آئیے اگلی ویڈیو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. رنگ ساز کو رنگ کرنے کے لیے بلایا. کام اچھا چل رہا تھا, لیکن ٹھیکیدار کی بیوی نے کہا یہ رنگ ذرا ہلکا ہے اور کام صحیح نہیں کیا. ٹھیکیدار غصے میں آ کر رنگ ساز سے کہتا ہے کہ تم رنگ کم لگاتے ہو اور پیسے بچاتے ہو. تو رنگ ساز نے جواب دیا کہ میں وہی رنگ لگاتا ہوں جو آپ نے مجھے دیا ہے. ٹھیکیدار نے بغیر کسی ثبوت کے رنگ ساز کو مزدوری سے ہٹا دیا اور دوسرے مزدوروں کے درمیان یہ بات پھیلا دی یہ آدمی 2 نمبری کرتا ہے. چند دنوں میں رنگ ساز کو کام ملنا مشکل ہو گیا اور وہ سڑک کے کنارے روزگار کی تلاش میں بیٹھا رہا. 6 مہینے بعد ٹھیکیدار کے گھر کی دیوار سے رنگ اکھڑنا شروع ہو گیا. ماہر نے بتایا رنگ صحیح تھا, بس دیوار میں نمی تھی. ایک دن ٹھیکیدار رنگ ساز کو سڑک پر دیکھتا ہے, مٹی میں لوٹ پوٹ کپڑے اور خالی ہاتھ. اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں اور دل میں پچھتاوا اٹھتا ہے. ٹھیکیدار آہستہ سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو, مجھے اس کا بڑا پچھتاوا ہے. کاش میں ایسا نہ کرتا تو آج تم برسر روزگار ہو. خواتین کی کتنی انٹرفیئر ہونی چاہیے اس طرح کے کاموں میں؟ خواتین کا تو مردوں کو ہی یہ کام بیسیکلی تو ہوتا ہے. بہت زیادہ گھر میں مشورہ ہو جاتا ہے کہ کلر کون سا کروانا ہے, یہ مشورہ ہو جاتا ہے. کیونکہ عورتوں بھی گھر میں تو فیملی رہتی ہے گھر میں, تو ایک مشورہ ہو جاتا ہے کہ چلے نیا گھر ہے یا جو بھی ہے, کلر کون سا کروانا ہے. ایک آپس کے انڈرسٹینڈنگ, کلر
ایک چوائس ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ رنگ کروانا ہے. اس کے بعد پھر عورتوں کے انٹرفیئر نہیں رہنی چاہیے, کیونکہ پھر مردوں کا کام ہے, مرد کر رہے ہیں, مالک ہے, گھر کا محرم ہے, ٹھیکیدار ہے, کلر کرنے والا ہے, پھر انہی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو عورتوں کا تو انٹرفیئر ویسے ہی اس طرح کی چیزوں پہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, بیسیکلی نہیں ہونا چاہیے, جو میری ناک کی شکل میں آتا ہے. کیونکہ ان کا کام اپنے گھر کے محرم سے رابطہ, پھر کبھی کوئی ایسا وزٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے, تو محرم کے ساتھ جا کر دیکھ لیں بھائی گھر کیسا بن رہا ہے, کیا ہے, صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر ان کو کہیں اپنے تحفظات ہیں, کیونکہ مثال کے طور پر کچن میں انہوں نے زندگی گزارنی ہے, گھر میں انہوں نے زندگی گزارنی ہے, تو کہیں ایسے تحفظات ہوں تو وہ اپنے شوہر سے یا بیٹوں سے یا کسی سے بھی بھائی بیٹوں سے بات کر لے گی کہ اس کو یوں نہیں یوں کر لے. لیکن آپ گھر کی عورتوں کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کلر والے سے بات کر یہ کرے, ٹھیکیدار سے بات یہ کرے, تو پلمبر سے بات یہ کرے, سے بات یہ کرے. تو یہ تو کوئی بھی مطلب کہ یہ کیسے یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے, ہو بھی نہیں, کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ صاحب آپ نے بھی جو ہے وہ گھر کے کام کاج کئی جو ہے وہ کروائے ہیں, اور اس طرح سے آپ کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر میں جو خرابیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں اس میں کام کرنے والوں کا کردار ہوتا ہے, یا بعض اوقات اس میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہوتا ہے اس کا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں سلمان بھائی, الگ میں پریکٹیکلی میں دیکھوں تو میرے تھوڑا کم, پھر اس سے زیادہ, پھر اس سے زیادہ 3 مکان تو کم از کم بنانے اور بنوانے کا مجھے کسی حد تک ایکسپیرینس ہے. ٹھیک. اور کہہ سکتے ہیں بعضوں میں بڑی گہرائی تک ایکسپیرینس ہے, جی, اور بعضوں میں کم گہرائی میں ایکسپیرینس ہے. لیکن ہم 3 اگر گریڈنگ کریں تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائنگ, ڈیزائننگ, آرکیٹیکچر, مٹیریل, ان تمام سے لے کر بالکل کنسٹرکشن تک کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کئی جگہ پر میری انوالومنٹ رہی ہے. اور میں جب رہتی ہے انوالومنٹ تو وہ آپ کو ایکسپیرینس دیتی ہے چیزیں. تو یہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ مسٹیکس ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی مسٹیک ہم یہ کرتے ہیں کہ مہنگا روے ایک بار, سستا روے بار بار. کہ ایک کام اگر آپ کرنے جا رہے ہیں, اس کام میں آپ کو ایک اس کو وہ کہتے ہیں نا وہ کوٹیشن بہت اچھا, اب کوٹیشن میں دے گی یار یہ سستا کر اس کو دے دو. اب یہ جو چیز ہے نا بعض اوقات, یہ تو کہ ٹھیکیدار کی غلطی تھی, کہ رنگ کرنے والے کی غلطی تھی, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن بس اوقات کیونکہ ٹھیکیدار رنگ کرنے والے کو جو دیتا ہے وہ وہی رنگ کرے گا. جی. اور اگر دیوار گیلی ہے یا دیوار صحیح طور پر نہیں ہے جو رنگ کو پکڑ سکے گی, تو ڈیفینیٹلی وہ پرابلم تو کرے گی دیوار آگے جا کر. تو اب یہ کہ اب یہ دیا کس کو ہے, وہ پیسے بچانے کے لیے کر رہا ہے. اب آپ بولے گا اسے سستا کیا, تو سستا کیا تو پھر وہ سفید کلر بھی زیادہ ڈالے گا اور بھی چیزیں کرے گا, مارکیٹ میں جا کر 2 نمبر کا بھی لے لے گا, برانڈ کوئی اور ہوگا, اندر میں مال کچھ اور ہوگا. تو یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں. پھر اس کے ہاتھ کا کمال ہے کہ نہیں ہے, برش صحیح ہے کہ نہیں ہے, پلمبر کا کام کرو تو وہ کچھ صحیح کرے گا نہیں کرے گا, الیکٹریشین کا کام کرو تو پھر ہر 2-4 مہینے کے بعد شارٹ سرکٹ لے کے بیٹھے رہو. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہوتی ہیں. تو گھر کی تعمیر میں اسپیشلی میں تمام دیکھنے سننے ہوتا ہے, جب بھی گھر بن رہا ہے نا, گھر جب بھی بنتا ہے نا, تو سب سے بنیادی بات سب سے پہلے تو بنیاد ہے. بنیاد میں نیچے انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے پانی کا, کیونکہ جس میں آپ کو پاکی ناپاکی کا خیال, پانی اوپر چڑھے گا اور طہارت کے لیے اور نماز اور وضو کے لیے یہ جو کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر بنیاد کیسی ڈال رہے ہیں, بنیاد میں مٹیریل جو ہے وہ کمزور تو نہیں, اللہ نہ کرے بنیاد ہی کمزور ہے, بلڈنگ کتنی خوبصورت ہو تو اللہ نہ کرے کتنا نقصان ہو سکتا ہے. اس کو سوچئے, پتہ چلے کہ آپ 10 لاکھ روپے بچانے کے لیے وہ 10 کروڑ کے پروجیکٹ آپ نے داؤ پہ لگا دیا. اس کے بعد چلتی ہے گرے اسٹرکچر, جو سیمنٹ اور اینٹوں کا جو کام ہوتا ہے. اب کمزور اینٹیں کہاں سے گزارا ہوگا, کمزور سیمنٹ کہاں سے گزارا ہوگا, کمزور سیریا اسٹیل کہاں سے گزارا ہوگا, آپ مجھے بتا دیں. ٹھیکیدار تو مل جائے گا آپ, وہ ایک بول رہا کہ میں 1200 روپے گرے اسٹرکچر پہ لوں گا, ایک بولتا ہے کہ میں 700 میں گرے اسٹرکچر کھڑا کر دوں گا. آپ کو یار یہ صحیح ہے نا 700 والا کر کے دے رہا ہے, اور 700 والا کیا کیا کر کے دے رہا ہے آپ کو کیا پتا. میں نہیں کہتا 1200 والا صحیح ہوگا یا 700 والا غلط ہوگا, لیکن ہمارا محض کم قیمت سن کر جو منہ میں پانی آ جاتا ہے نا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ سیم کام اچھا مٹیریل, اچھی چیز, اور مزدوری کم کرتا ہے یا اس طرح کا لیبر صحیح لگا دیتا ہے, اور کام صحیح کر کے دے تو 2 پیسے کم لگاتا ہے تو اچھی بات ہے, ہم کو تو فائدہ ہوگا. لیکن وہ کام اچھا کرے گا یا کمزور کرے گا کم پیسوں کی وجہ سے, یہ بڑا امپورٹنٹ. اور سب سے امپورٹنٹ گرے اسٹرکچر ہے. پھر گرے یعنی سیمنٹ, اور یہ جو آپ پھر اس کے اندر وہ جو آپ کا جو انڈر فلور جیسے ٹائلیں یا ماربل کے نیچے آپ کی الیکٹرکس
کہ وائر بچھی ہوئی ہے, پائپ جا رہی ہے انڈر, دیواروں کے اندر پائپ جا رہا ہے, اور جو آپ کا جو پلمبر کا پائپ جا رہا ہے, آپ سوچئے یہ کیسا ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں کہ اگر اللہ نہ کرے یہ خراب ہوتی تو پورا کھودنا پڑتا ہے. ادھیرو بھیا, دیوار توڑو, ٹائلیں توڑو, ماربل توڑو, یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا پوائنٹ لیک کر رہا ہے, اور پوری بلڈنگ کا ستیاناش ہونا شروع ہو جاتا ہے, گھر کا ستیاناش شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں خاص طور پہ گھر بنانے والے کو انٹرسٹ لینا ہوتا ہے, لینے کا انٹرسٹ لینا. اللہ کرے ایماندار مل جائے, ایسا تھوڑی کہ 100% بے ایمان لوگ ہیں. اگر کوئی سا ایماندار ٹھیکیدار مل جائے اور 4 آدمی سے معلومات لے لیں گھر, اچھا اس سے کبھی معلومات آئے جس کا نیا گھر بنا ہے, یہ میری ریکویسٹ ہے, یہ سب تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ اس سے معلومات ہے جس سے گھر لے کر 2 یا 2.5 سال گزار لیے ہوں, 3 سال, کیونکہ عموماً راز فاش ہوتا ہے 1.5-2 سال کے بعد. یہ نئے گھر میں عموماً راز فاش نہیں ہوتے, نیا گھر تو ایسا چمک دمکتا ہوا ہوتا ہے کیا بولو بات. لیکن 1.5-2 سال کے اندر جو ہے نا اس کے راز فاش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جس کو نئے گھر میں شفٹ ہوئے 1.5-2 سال ہو گئے ہو نا, وہ آپ کو بتائے گا لکڑی کیسی لینی چاہیے, وہ آپ کو بتائے گا کہ ٹھیکیدار کون ہونا چاہیے, الیکٹریشین فلاں ہونا چاہیے, پلمبر فلاں ہونا چاہیے, کارپینٹر فلاں ہونا چاہیے, کچن فلاں ہونا چاہیے. یہ سب اس سے پوچھ لیں آپ. یہ آپ کو میں صرف مشورے دے سکتا ہوں, باقی آپ کی مرضی ہے. اب اس میں آپ کے پاس چوائس آنی چاہیے کہ آپ کا بجٹ کس چیز کی اجازت دیتا ہے, تو اس کے مطابق پھر آپ سلیکشن کریں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں کہیں بھی کمپرومائز نہ کریں, یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. کچن آپ بدل دیں گے, لیکن یہ انڈر گراؤنڈ یا مطلب جو کنسل کام ہوا ہے اس کو آپ کیسے چینج کریں گے. اوپر کا نلکا تو بدل دو گے, لیکن نلکے میں پانی جس کنسل پائپ سے آ رہا ہے وہ کیسے بدلنے کے لیے بیٹھیں گے آپ, اور تکلیف ہو جائے گی آپ. سیم سیوریج کا معاملہ بھی اتنے پرابلم ہیں, وہ پرابلم کمزور لوگوں کو کام دینے کی وجہ سے تجربہ ہے. جیسے مثال دو یار, آپ اتنی دور کہاں جا, بھی بقرعید کی ہے نا آپ نے, ٹھیک ہے, اب ایک جانور ایک کے ہاتھ میں دیا, دوسرا جانور دوسرے ایک ہاتھ میں دیا, دونوں نے جو جانور کا حال کیا آپ کے سامنے. ایک آیا تمیز والا تھا, تجربے کار تھا, اچھا پورا سال بکرے کاٹتا تھا, آپ اس کو گائے کیسے دے دیں گے؟ پورا سال گائے کاٹتا وہ بکرا ویسے ہی نہیں لے گا. اچھا جس نے پورا سال کیا ہی کوئی کام ایسا خاص نہیں ہے اس کو دے دو تو وہ کیا حال کر کے دے گا؟ اچھا خاصا گوشت کا قیمہ بنا کر دے گا, مشین کی ضرورت ہی کوئی نہیں, ہڈیوں کو بھی قیمہ بنا کر دے دے گا, اور ساتھ میں اپنی بھی ایک آدھ انگلی. اچھا یہ تجربے ہمارے سامنے, جس کو 2-4-10 گھنٹوں کے اندر ہم تجربہ کرتے ہیں سال میں ایک بار. گھر تو بنتا ہے 2.5-3 سال میں, اور وہ جو اس کے بعد جو اب 1-1.5 سال کے بعد سر پر ہاتھ تک کے بیٹھیں گے, اللہ کی پناہ. پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے سلمان بھائی, اب ایک ایسا مریض جس کو 4 ڈاکٹروں نے علاج کیا ہو, کیا حال ہوگا سم ٹائم. ایک گھر ایسا جس کو 3 ٹھیکیداروں نے 3 لوگوں نے سیٹ کیا ہو, اب پکڑو گے کس کو؟ سوچ سمجھ کر ایک لیں, سلجھاوا لیں, 4 آدمی سے مشورہ کر کے لیں, اور پھر آپ اپنی پوری انوائرمنٹ رکھیں. اس کے اوپر سونپ بھی نہ دیں کہ بھائی تم کر کے دے دینا, ورنہ آپ کی چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی. یہ میں آپ نے ایک سوال کیا, تھوڑا طویل جواب تھا, لیکن یہ جواب میں سمجھتا ہوں اللہ نے چاہا. میں نے امیل سنت سے حوالے سے کافی تربیت حاصل کی, میں صحیح بتا رہا ہوں, امیل سنت کو بہت ایکسپیرینس ہے اس میں, اسپیشلی واش روم میں جو سلوپ ہوتے ہیں نا اس کے بڑے تجربات ہیں. نہیں بھیا سلوپ نہیں بنا, اب لاکھ ان کو بولا نا بھائی آدھا انچ سلوپ رکھنا تاکہ پانی سیدھا ڈرین میں چلا جائے, نہیں آپ کا پانی سائڈوں میں کھڑا رہ جاتا ہے. اللہ کی پناہ. وہ پانی وہ نہیں جاتا بھائی, وہ پھر آپ کو باتھ روم میں وائپر رکھنا پڑتا ہے کہ یوز کرو, پھر وائپر سے پانی ڈرین میں آپ ڈالو, سیلف آپ کرو, آپ محنت کرو تاکہ تھوڑا سا آپ کا کیلوریز کم ہوگی. اللہ رحم کرے. تو گھر میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, بارش کا پانی گھر کے اندر آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم نے اوپر رہ کر میجرمنٹ ہم نے نہیں کرا, بٹ ٹھیک ہے لگا دیا, بڑے تجربہ کار آدمی تھا. اب تو میجرمنٹ کی باقاعدہ اسکیلز آتی ہیں, کنسٹرکشن کے میجرمنٹ کے اسکیلز الگ آتے ہیں, آپ وہ دیں. ہر بات میں روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے, لیکن جہاں ہو وہاں تو آپ کو سمجھانا تو پڑے گا نا. تو یہ میں نے کچھ چیزیں درخواست کر دی, جو گھر بناتے ہیں یا گھر بنواتے ہیں ان سے درخواست کر دی ہے, اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. ٹھیکیداروں کو بھی کوئی تھوڑی رہنمائی فرمائے کہ بعض اوقات ٹھیکیدار کیا کرتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ نفع کی خاطر جو ہے وہ پیسے بتاتا کچھ اور ہے اور لگاتا. بھائی یہ ساری بات اس میں آ گئی نا کہ آپ کے پاس جو آپ جس کو لے رہے ہیں, آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں وہی آپ کو بتائے گا نا. نہیں سر, میرے سوال کا مقصد یہ ہے, جیسے میں ٹھیکیدار ہوں تو مجھے بھی آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ اگر یہ جو ہے نا تم 4 پیسے بچانے کے لیے
اگلے بندے کے جو ہے وہ اس کے سیمنٹ میں کوئی پرابلم کر دو گے یا جو اور اس کا کام ہے اس میں پرابلم. دیکھیں یار یہ تو ویسی بےمانی کی اور بد دیانتی کی عادتیں بازوں میں پڑی ہوئی ہیں. میرا بیان تھا یہاں پر پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے لاہور میں, انہوں نے اجتماع رکھا تھا, ویڈیو چلی بھی تھی, فیضان چلی ہوگی مجھے گمان ہے شاید. تو ایک اچھا اقدام ہے ان کا پنجاب فوڈ اتھارٹی کا, اور انہوں نے ایک سارا اسٹاف جمع کرتے ہیں, پھر بلاتے ہیں, سالانہ ان کا سلسلہ ہوتا ہے, اور ملاوٹ اور اس طرح کے مال پر بیان کرواتے ہیں. اس بار انہوں نے میرا بیان رکھا تھا لاہور میں, تو اپریشیٹ بھی کیا میں نے ان کو. اب کھانے پینے کی چیزوں میں لوگ ملاوٹ سے باز نہیں آتے. میں نے وہ بات کی, آپ کھانے پینے کی بات کر رہے ہو, بندہ بیمار ہوتا ہے تو دوائی لیتا ہے. جب دوائی میں ملاوٹ ہے, فیک میڈیسن ہے, یہ وہ چیزیں جو اب یہ دیکھیے کہ اناج میں ملاوٹ انسان کو بیمار کرے گا, موت کے منہ پہ لے جائے گا. بندہ دوائی لے تو دوائی کے اندر ملاوٹ, لائف تھریٹننگ ہے. اچھا یہ جہاں قانون ہے نا وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, پاسبلٹی نہیں ہے. آپ کو کسی میڈیکل اسٹور پر وداؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن آپ کو میڈیسن نہیں ملتی, بلکہ وہاں باقاعدہ مینڈیٹری مطلب کہ لازمی طور پر وہاں پر ایک باقاعدہ میڈیکل ایکسپرٹ کا ہونا جو وائٹ گاؤن پہن کر میڈیکل اسٹور کے اندر کھڑا ہوا فارمیسی میں, وہ کمپلسری نہیں ہوگا تو شاید اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. اور پھر جو میڈیسن کی ایک ٹیمپریچر ہے, اس ٹیمپریچر پہ میڈیسن رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے قانون یہاں بھی ہے. اچھا ہماری طرح کئی اور ملک ہیں جن میں قانون ہے مگر امپلیمنٹیشن کا پرابلم. اچھا امپلیمنٹیشن کا پرابلم کیوں ہے؟ یہی مٹیریل بلڈنگ مٹیریل میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں اور اسٹیل میں ڈنڈی ماریں گے اور پائپ میں ڈنڈیاں ماریں گے, کچے لے آئیں گے, 2 نمبر کے لے آئیں گے, سائزوں میں وہ کریں گے تاکہ 2 پیسے بچ جائیں. اب یہ جو پیسے بچانے والے ہیں یہ جانوں سے ہی تو کھیل رہے ہیں. اللہ نہ کرے بلڈنگ گری تو جانے جائیں گی. میڈیسن جان بچانے والی ہوتی ہیں, وہ جان لے لیتی ہیں. اللہ کی پناہ. غذائیں جو طاقت لاتی ہیں بیمار کر دیتی ہیں. اب ان تمام تر کو روکنے کے لیے نمبر 1 ہمیں اللہ پاک بد دیانتی سے بچائے, اور بد دیانتی پر زیادہ تو ابھارنے والی شے نا مال کی محبت ہے. مال کی محبت ہے, مال فتنہ ہے. اس کی محبت سے بندہ جان چھڑائے اور اپنے رب سے ڈرے, اور ان تمام کے ساتھ ساتھ ادارے مضبوط ہوں کہ یہاں بھی ایسی کوئی چیز ہو, ادارہ جو قانونی اور شریعت کے مطابق ایکشن ہے وہ لے. آپ دیکھیے سیدھی چیز, نہ سیدھی چیزیں ہو جائیں تو بتائیے گا. انشاءاللہ. ٹھیک, کال شامل. کام کوئی بھی ہو وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط, اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ جی فیصلہ تو تجربے کا لوگ ہی کریں گے, ٹھیک ہو رہا ہے کہ غلط. ٹھیک, یا پھر نتیجے کا انتظار کریں تو پتہ چلے کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط. اللہ رحم. کال لیتے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کسی کے بارے میں سنی ہوئی بات پر یقین کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. روایت بڑی واضح ہے حدیث پاک, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. آگے بڑھا دے بغیر. تو اب سنی سنائی بات کو ہم یقین کرتے ہیں تو پھر آگے بڑھاتے ہیں. سنے سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک, اس کو کہتے ہیں انفارمیشن سے, جب بھی انفارمیشن آتی ہے اس کی کنفرمیشن کا پروسیس, انفارمیشن کے بعد تو کنفرمیشن کا پروسیس ہے. آپ کس چیز کی کنفرمیشن لے رہے ہیں؟ کہ وہ انفارمیشن کی نا, تو انفارمیشن آگے نہیں بڑھائی جاتی. اگر شریعت اجازت دے تو کنفرمیشن آگے بڑھائی جائے گی. ٹھیک, اگلی ویڈیو شامل کرتے ہیں. جی. ایک علاقے میں ایک بہت ہی محنتی شخص رہا کرتا تھا جنہیں لوگ مکینک چچا کے نام سے جانتے تھے. جب بھی کوئی اپنی بائک صحیح کروانے ان کے پاس آتا اس سے چائے کی آفر کرتے. جب چائے آتی تو وہ اپنے لیے میٹھا ڈبل کروایا کرتے تھے, اور میٹھے کا استعمال زیادہ تھا کہ دن میں تقریباً 8 سے 10 کپ چائے ان کی دکان پہ آیا کرتی تھی. جو ڈبل چینی وہ پیا کرتے تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے زہر بنتی گئی. اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی, انہوں نے دھیان نہیں دیا, جسم میں کمزوری کا احساس بھی ہوتا تھا.
लेकिन उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया। एक दिन उनकी हालत ज्यादा खराब हुई तो जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें ज़ियाबतीस की तशखीस की, यानी कि उन्हें शुगर का मर्ज लग चुका था जो कि बहुत ज्यादा हो चुका था। डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ परहेज वगैरह बताए और मीठे से मना किया, लेकिन उन्होंने इस चीज की तरफ ध्यान ना दिया और कोई परहेज नहीं किया करते थे। एक दिन उनके पास बाइक सही होने के लिए आई और उसका काम कुछ इस तरह था कि उसको जैक पर लगाया गया, नीचे झुक कर उसकी कुछ मुरम्मत का काम करना था। जब वो मुरम्मत का काम करने के लिए झुके कुछ पुर्जा सही करने के लिए, तो बाइक जैक पर लगी हुई थी, तो बाइक लड़खड़ाई और वो उनके पाँव पर आ गिरी। पाँव पर कुछ जख्म हो गया क्योंकि उनको शुगर भी थी। अपने तरीके से उस जख्म के ऊपर अद्वियात लगाते रहे, लेकिन जख्म सही होने के बजाय मजीद बिगड़ता गया। जब जख्म ज्यादा खराब हुआ तो हॉस्पिटल ले जाया गया और जब डॉक्टर्स ने उनके जख्म का मुआयना किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब काफी देर हो चुकी है, अगर इनकी जान बचानी है तो टांग काटनी पड़ेगी। घर वालों ने डिसीजन लिया जान बचाना जरूरी है, तो उनकी टांग काट दी। अब वो व्हील चेयर पर आ चुके थे। अब वो यही जिक्र करते हैं कि काश उसी वक्त एहतियात कर लेता, जो मेहनत से बाइक सही किया करता था, इसके हलाल कमाया करता था, आज व्हील चेयर पर है। अब उनकी जिंदगी में एक ये पछतावा सा बनकर रह चुका है कि काश मैं वक्त पर अपना इलाज करवा लेता और काश मैं वक्त पर डॉक्टर्स की बात मान लेता। अल्लाह पाक इन पर रहम फरमाए और ख़ास रहमत फरमाए और इनकी परेशानी अल्लाह दूर फरमाए। बच्चे का भी जो वो आँख वाला भी था, पता नहीं कौन है कहाँ है, अल्लाह पाक उन पर भी रहम फरमाए। मसला ये है कि वाइट चीनी, वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी, इसकी मजम्मत पर तो अब तो दुनिया इस पर समझे कि एक पेज पर ऐसा लगता है वाइट शुगर। उस पर अमीर सुन्नत ने भी पिछले दिनों काफ़ी इरशादात अता फरमाए। तो अव्वल तो सफ़ेद चीनी ही घर से निकाल देनी चाहिए। ये तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं, आप इसका ऑल्टरनेट निकालें, ऑल्टरनेट इसके काफ़ी हैं। और नहीं मानते घर में, अब नहीं मानते तो अब यही ना मानने का नतीजा हमारे सामने है कि वाइट शुगर ये कम ज़्यादा ये नुकसान की तरफ ही लेके जा रही है, कम नुकसान या ज़्यादा नुकसान। क्योंकि मीठा करने के लिए इस वक्त वाइट शुगर को तो कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा। मेडिकली तो मेरे भी डॉक्टरों से कई बातें हुई हैं, वाइट शुगर को कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, ना हिकमत कर रही है ना एलोपैथिक कर रही है, ना कोई दाना और समझदार किस्म के लोग कर रहे हैं, आयुर्वेदिक भी नहीं कर रहा, नहीं वे कर रहा। मेरा समझ का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने नाम ले लिया। अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। तो एक तो ये है, फिर ये कि इसका इतना एक्स्ट्रा इस्तेमाल ये नुकसानदेह। फिर जो चाय पी जा रही है, जनरल जो हमारे यहाँ चाय पी जा रही है, उस चाय के भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बाज़ औक़ात साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उस पर भी गौर करने की यहाँ पर, क्योंकि ना चाय रुक रही थी, ना चीनी रुक रही थी, कुछ भी नहीं रुक रही थी, डॉक्टर के कहने के बाद भी नहीं रुक रही थी। तो एक तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई इस वीडियो के तहत। हम वो कहते हैं मरना तो है, कम से कम बंदा खा पी के तो मरे, सेक के क्या जो है खा पी कर मरने से मुराद खा पी कर मरना और खाने पीने की वजह से मरना, दोनों में फर्क तो होगा ना। बिल्कुल। और ये क्यों खा पी कर मरना, तो मतलब बंदा खाता पीता है जीने के लिए, ना कि मरने के लिए। बीमार हो, अच्छा बीमार हो जाए क्या खाएगा पिएगा, बीमार हो गए अब चलो आप क्या पियो, क्या खाएगा। जो अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो जाती है तो उसका जुमला सुनना, आपने शुगर वाला तो जुमला सुन लिया। शुगर वाले एक जुमला कहते हैं, अपनी जिंदगी की मिठास खा चुके हैं, सही, ये शुगर वाले कहते हैं। अच्छा पहले इनको समझाया था कि जिंदगी की मिठास एक वक्त में मत खाओ, मगर अब वो इतने मीठे मीठे हो गए कि इनका तो खून ही मीठा हो गया, अब ब्लड शुगर हो गई है। तो अल्लाह आफियत दे, अल्लाह इन सबको सेहत अता फरमाए। तो एक तो ये कि इन तमाम चीज़ों, दूसरा ये कि डॉक्टरों के समझाने के बावजूद एक तो कंट्रोल ना करना, दो तीसरी बात के जख्म होने के बावजूद पाँव पे जो जख्म लगा अपना इलाज खुद ही कर लेना। भाई तो बंदे को होता ना पायोडीन लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। भाई ये मोटरसाइकिल नहीं थी, डॉक्टर की अगर मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी तो वो आपके पास ले आएगा, मगर आपका पाँव खराब हो जाएगा तो आप थोड़ी खुद कर लोगे, आप डॉक्टर के पास ले जाओगे, या आपका हाथ खराब हो जाएगा या कुछ भी चीज खराब हो जाएगी, किसी के साथ भी कोई ऐसा वाकया हो जाएगा तो मेडिक ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, इलाज कहते हैं, इलाज मुआलिज करता है।
ٹھیک ہے. اگر کوئی مشین خراب ہو جاتی ہے تو اس کا علاج ٹیکنیشین کرتا ہے. صحیح. تو ٹیکنیشین اور مالج میں ڈاکٹر میں فرق ہے. تو آپ اس کو اسی کے پاس لے کے جائیں جو چیز جس کو درست کرنے کی مہارت حاصل ہے. صحیح. تو اب وہ نہ کرنے کی وجہ سے پرابلم، فائنلی جانا تو وہیں پڑا نا. جی. تو یہ کہانی بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو غور کرنا چاہیے. اب بعض پیشنٹ کا پرابلم ہے کہ وہ ان کو ڈاکٹر کی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی. ابے یار ڈاکٹر کہتے کہ ڈاکٹر کو کیا پتا، اب بتاؤ ڈاکٹر کو نہیں پتا، پتا کس کو بھیا؟ ڈاکٹر کو نہیں پتا کس کو پتا. مجھے میرے ڈاکٹر سے علاج کیا نہیں فرق پڑا، تو بھائی ڈاکٹر کو پتا ہے، وہ ڈاکٹر آپ کے علاج تک نہیں پہنچ پا رہا، آپ کی بیماری سے وہ اس کی اپروچ نہیں ہوئی، دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. جانا تو ڈاکٹر کے پاس ہی پڑے گا نا. کیا اگر ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کسی کو بولے گا ڈاکٹر کی سمجھ میں میری بیماری نہیں ہے، کسی اچھے وکیل کا انتظام کرو. کبھی ایسا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. یا کیس لڑ رہے ہیں سمجھ میں، یار یہ وکیل کی سمجھ میں میرا کیس آ ہی نہیں رہا ہے، کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو لاؤ. تو ایسی صورت میں جو اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے بھی ڈاکٹر ہی ہے، وہ دماغ کا ڈاکٹر ہے. یہ پرابلم ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. علاج اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عافیت و صحت و تندرستی عطا کرے، اور اللہ کرے ہم اس کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، لیکن اس طرح نہ کریں. یہ واقعات جو بھی دکھائے جا رہے ہیں اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے. یار یہ کیا ہو گیا؟ دیکھو ایسا بھی ہو جاتا ہے، جو ہو جاتا ہے. تو اب جس کو بی پی ہوتا ہے نا سلمان بھائی، جی، بی پی کا مریض، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بی پی کے مریض کو میڈیسن نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اگر کم کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کریں. اب وہ بھی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، بی پی کی گولی چھوڑ دیں گے، اور چیزوں کی میڈیسن ہوتی ہے وہ چھوڑ دیں گے. جس سے پرہیز کا کہتے ہیں وہ پرہیز نہیں کریں گے، اس کام میں لگ جائیں گے. تو مہربانی کریں، ان تمام تر ویڈیوز کو جب یہ دکھائی گئی ہیں، ان میں ہمارے لیے سمجھنے کا، سیکھنے کا، یہ سب وہ تھی جن کو خود اپنی اپنی چیزوں کے پچھتاوے تھے. اب ان پچھتاووں کے بعد جو ویڈیوز دکھائی گئی ہیں تو ہمیں ان طرف نہ جانا پڑے، اور ہم اپنی زندگی میں یہ ریگریٹ لے کر نہ چلیں. اس کے لیے یہ سارے پروگرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مرحبا، ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ جو چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہو اسے کیسے چھوڑا جائے؟ اس کے لیے ایک تو دعا کریں، اور خود اعتمادی پیدا کریں، اور بس نہ لیں. چھوڑا کیسے جائے گا؟ نہ لیں. اس کے لیے تو ضد کرنی پڑتی ہے. اب جن کو اچھا سگریٹ کا ایک فائدہ بتا دو، چلو آپ غذا اپنی، سگریٹ کا ایک فائدہ بتا دو. کوئی دنیا کی طاقت، مجھے یہ دنیا کی کوئی بڑے سے پڑھا لکھا آدمی، کوئی ریسرچ لیبورٹری لے لیں جو مجھے سگریٹ کا فائدہ بتا دے. نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں چھوڑ رہے، بتاؤ سگریٹ نہیں چھوٹ رہی ہے، کچھ بتانا ہے. صبح کو پان گٹکے کھا رہے ہوتے، کوئی ایک آدمی اس کا فائدہ بتا دے، پان گٹکے کا فائدہ، کوئی نسوار کا فائدہ بتا دے. بولو چھوڑو، نہیں چھوڑی جاتی. تو اب چھوڑنے کے لیے کیا کرے یار؟ چھوڑنے کے لیے وہ پولیس کو تو نہیں نہ بولیں گے بھیا اس کو چھوڑاؤ. یہ چھوڑوانے کے لیے کیا اس کو اندر بند کریں گے کہ بھائی اس کو اندر لے جاؤ، اس کو چھوٹتا نہیں ہے؟ تو یہ تو آپ کو مجھے ہی کوشش کرنی پڑے گی. بھائی نہیں، مجھے اور آپ کو اگر اپنی صحت کے ساتھ محبت، اپنی صحت کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے تو پھر کسی اور کو کیا ہوگی یار؟ سب سے زیادہ تو آپ کو آپ کی صحت پیاری، مجھے میری صحت پیاری ہوگی. اگر ہم ہی اگر اپنی صحت کے دشمن بن جائیں گے تو پھر ہمارا بنے گا کیا؟ تو سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اور ذہن بنا لیں کہ میں نے اس طرف نہیں جانا. اب اگر کبھی کبھی کوئی ایسا، اب یہ کیا چیٹ ڈائٹ نا، چیٹ ڈے، اب یہ چیٹ ڈے بھی جو رکھا گیا ہے نا، یہ ڈائٹ پر جو فالو کرتے ہیں، یہ بھی بڑی، میں نے اس کی تھوڑی سی اسٹڈی کی کہ چیٹ ڈے کیوں ہے. اچھا چیٹ ڈے نہیں ہے، آپ نے چیٹ ڈے کہہ دیا، یہ چیٹ کا سیگمنٹ ہے. یعنی آپ کو پورا دن چیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہیں بھی کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی پروفیشنل آدمی آپ کو پورا دن چیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گا. وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کوئی بھی ایک ٹائم ہفتے میں یا 2 ہفتے میں کبھی آپ یہ کر لیں، وہ بھی ایک ٹائم کا کریں، اس میں بھی احتیاط کے ساتھ کریں. اور بہتر یہ ہے کہ نہ ہی کریں. نہیں، اچھا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد اب یہ کریں
کہ آپ نے ایسا کیا کیوں, ٹھیک ہے, پھر خود کو سزا بھی دیں, پیدل اتنا چل رہے یہ چل رہے, اب یہ بتایا گیا, ٹھیک ہے. اب یہ بھی جو کیا گیا, کیوں کیا گیا, تاکہ آپ اتنے زیادہ تنگ نہ ہو جائیں, اور پھر تنگ آنے کے بعد جو تھوڑا بہت کر رہے تھے نا وہ بھی چلا جائے گا. تو یہ عادتوں کو درست کرنے کے لیے کہیں کہیں یہ ہمیں وہ کیا گیا ہے. تو یہ اپنی صحت سے خود ہی بندہ الفت نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا. تو اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں چھوڑنے کے لیے ہمت تو کرنی پڑے گی, وہ کچھ مددگار پیدا کرنے, ایسا کوئی ماحول بنانا پڑے گا کہ جو آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کر سکے. سے نو ہے سب ایک پوری سائنس ہے, سے نو. اب نہیں مانتا نا بھیا, یہ اس کو سے نو. ہم بچوں کی باتیں کر رہے تھے, سب سے بڑا جو ضدی ہے وہ تو ہمارا نفس ہے. نفس سے بڑا ضدی کون ہے؟ اچھا, نفس کی ضد ہے, نفس ضدی ہے. شیطان جو ہے نا کہ یہ نہیں کرو تو شیطان کہیں اور لے جاتا ہے, کہ یہ نہیں تو یہ کر لے, اس کی مکاری بھی بڑی ہے. تو یہ نفس اتنا ضدی ہے کہ جس کام کو کرنے کی ضد ٹھان لیتا ہے نا, اللہ نہ کرے جس گناہ کی ضد پکڑ لیتا ہے, اب یہ گما پھرا کے اس گناہ سے جب تک یہ کرواتا نہیں ہے نفس بھی نہیں باز آتا. نفس کی تو باقاعدہ پوری ایک تحقیق ہے نا. تو یہ نفس اللہ کرے کہ یہ قابو آ جائے نا, یقین مانے آئیے, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. یہ نفس قابو آ جائے نا, یقین مانے زندگی کے اتنے کام آسان ہو جائیں گے, کیا بتاؤں بات. اللہ ہمیں اپنی نفس پر قابو دے, اور نفس قابو آنے کے لیے کم کھانا پڑتا ہے. نفس ایک سرکش گدھے کی طرح ہے, جس کو کم غذا دو نا تو کہ سرکشی کم ہو جاتی ہے. اس پر عبادت کا بوجھ ڈالا جائے, عبادت کا بوجھ ہے, وہ ریاضت کا بوجھ ڈالا جائے, اور اس کی بھوک کے ذریعے اس کو قابو کیا جائے, تو یہ نفس قابو آتی ہے. اللہ پاک ہم سب کے دنیا اور آخرت پر رحمت کی نظر فرمائے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تیری رحمت ہو, عافیت میں رکھنا, غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں, مجھ کو کیا پرکھنا.